برین ڈرین کے حوالے سے ہم بہت زیادہ سنتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں. لاکھوں لوگوں نے ملک چھوڑا اور لاکھوں اس وقت پروسیس میں ہیں, اور اتنا زیادہ آپ کے پاسپورٹ آفیسز کے اوپر لوڈ ہے کہ ملینز کی تعداد میں پاسپورٹس آرڈر ہو چکے ہیں, اور ہمیں کافی سارے مسئلے آ رہے ہیں کہ ہم پاسپورٹس کا اجرا ان کو کر سکیں. برین ڈرین آخر کیا چیز ہے اور یہ ہوتا کیوں ہے, اس کے فوائد کیا ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں؟ بات کریں فوائد سے تو کسی بھی ملک کے اندر سے جب برین اٹھ کے کہیں اور چلا جاتا ہے, برین سے ہماری مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو پروفیشنلز ہوتے ہیں, جن کو ہم ڈاکٹرز, انجینئرز, ریسرچرز, اکاؤنٹنٹس اس مت کے اندر یہ اس کیٹیگری میں یہ لوگ شامل ہوتے ہیں. تو یہ جب ملک چھوڑتے ہیں تو جہاں پہ یہ جا رہے ہوتے ہیں ان ممالک کے اندر ان کے لیے زیادہ بہتر سہولیات ہوتی ہیں, زیادہ بہتر مواقع ہوتے ہیں انکم کے, اچھی لائف سٹائل کے. جس ملک کو یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہاں پہ اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں کہ وہاں پہ سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو R&D, انوویشن اور انٹرپرینورشپ کا ایک پروسیس ہوتا ہے اس ملک کے اندر, وہ کافی حد تک متاثر ہوتا ہے, بلکہ بہت سے کیسز کے اندر یہ رک جاتا ہے. اب برین ڈرین جیسے ہم نے بات کی, اگر اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر لیں دو کیٹیگریز میں اگر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں بیسکلی, تو ایک ہے ہمارا جسے ہم کہتے ہیں بلو کالر ورکر, جو کہ صرف جسے عرف عام میں کہیں کہ ہمارا وہ طبقہ ہوتا ہے جو وہاں پہ صرف جو ہے وہ لیبر کا کام کرتا ہے. اس کا جانا بہت اچھی بات ہوتی ہے, ملک کے لیے سرمایہ زر مبادلہ آتا ہے اور اس کا اچھا مثبت اثر ہوتا ہے. دوسری طرف جب آپ کا جسے ہم کہتے ہیں وائٹ کالر یا وہ پروفیشنلز جو ملک کی اکانومی کے اندر ایک بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں اس وقت, وہ جب ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب ہم اپنے سسٹم کو آس پاس دیکھیں, ہم کسی بھی طرح بہت عرصے سے کوئی بھی نیا پروڈکٹ, نئی سروس دنیا کو دینے میں ناکام نظر آتے ہیں, اور جہاں اس کے بہت سے وجوہات ہیں وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں R&D کا وہ سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے. تو ہمارے جو افراد یہاں سے ٹرین ہوتے ہیں, پروفیشنلی ڈگریز لیتے ہیں یا ان کا تجربہ ہوتا ہے اس لیول تک کا, تو وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ جن سے وہ کام نہیں لیا جا رہا تو وہ کیا کریں, انہوں نے ظاہر ہے ان جگہوں کے اوپر چلے جاتے ہیں جہاں پہ ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے, ان کے ساتھ ان کی انکم اچھی ہوتی ہے, ان کا لائف سٹائل اچھا ہوتا ہے. اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ ان کی وہ قدر نہیں کی جاتی. ویسے عمومی طور پہ بھی ہمارے ملک میں کچھ شعبوں کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ سارا جو ہے وہ توجہ ان شعبوں پہ ہوتی ہے جس کے اندر بیوروکریسی ہوتی ہے, جس کے اندر اور بہت سے ایسے شعبے ہیں جہاں پہ ہمارا جو ہے قابل طبقہ جو ہے اس کے اندر جانا چاہتا ہے. لیکن اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اسکل سے متعلق جو شعبے ہیں وہ آپ کے ملک میں اتنی توجہ نہیں پاتے ہیں. تو اپنے ملک کے حوالے سے جو ابھی ہم نے بات کی, ایک تو ناقدری اسکل کی, دوسرے مت کے اندر کہ آپ کو سوشلی اس طرح سے ایکسیپٹنس نہیں ملتی اسکلفل لوگوں کو جو کہ آپ کو کسی بڑے عہدے پہ, بڑے پاورفل پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے بندے کو ملتی ہے. اور تیسری چیز, ان سے وہاں پہ وہ کام نہیں لیا جاتا. ہمارا انسٹیٹیوشنل فریم ورک, ہمارے اسٹرکچرس ایسے نہیں ہے کہ ایک اسکلفل آدمی سسٹم میں کنٹریبیوٹ کرے اور کچھ کر کے کوئی کارنامہ سر انجام دے. اس میں ہزاروں ایشوز ہیں, ہزاروں معاملات ہیں جو کہ بہت دوسرے فورمز کے اوپر ڈسکس بھی ہوتے ہیں, اور ہم سب اس کو جانتے بھی ہیں کہ ہمارے انسٹیٹیوشنل جو سیٹ اپ ہے, اسٹرکچرڈ ہے, وہ کمپلیکیٹڈ ہے, سلو ہے, انٹیمیڈیٹنگ ہے, تنگ کرتا ہے. تو ان چیزوں کے اندر جو کنٹریبیوشن کا جو عنصر ہوتا ہے, جو برین سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جو اسکلفل لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں, وہ نہیں کر پاتے. اس سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ ایک جو ہوم کنٹری سے جو لوگ جاتے ہیں اس پہ اثرات ہوتے ہیں اس کے, اور پھر جہاں پہ یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں جسے ہم ہوسٹ کنٹری کہتے ہیں وہاں پہ اثرات ہوتے ہیں. اپنے ملک سے جانے والوں جو ہوم کنٹری اس پہ نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں, بہت زیادہ اوبیس سی بات ہے, اور جو لوگ وہاں پہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں وہاں پہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. ایک مثال ہم ایلون مسک کی اگر دیکھیں کہ ساؤتھ افریقہ سے ایلون مسک اٹھتا ہے, وائے کینیڈا کچھ عرصے رہ کے امریکہ پہنچتا ہے, تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جب سازگار ماحول ملتا ہے, انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر اچھا ملتا ہے, سپورٹ ملتی ہے, تو وہ ٹیک جائنٹس کھڑے کر دیتا ہے. ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر یہ چیز حالیہ دنوں میں دیکھنے آئی ہے, حالیہ برسوں کے اندر, کہ وہ اپنے اسکل لوگوں کو واپس بلا رہا ہے. بڑے بڑے ادارے انڈیا کے اندر اپنا سیٹ اپ کھول رہے ہیں, وہاں پہ اس کو لوکل جو اسکل ہے, اسکلفل لوگ ہیں, ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کیا صرف اس نے اپنے برین کو صرف ڈرین ہی کروانا ہے, یہاں یا اس کو کنٹین بھی کرنا ہے.
اگر کنٹین کرنا ہے تو سازگار ماحول دینا ہوگا، جو کہ بظاہر اب کے سوشو اکنامک کنڈیشنز کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اگر اس کو ہم نے نگلیکٹ کر دیا تو اس کے اثرات اگلے آنے والے دہائیوں میں بہت زیادہ واضح ہوں گے کہ ہم کسی بھی طور سے اپنے اکانومی کو اپنے پاؤں پہ، جو آئی ٹی کا ایک دور ہے اس کے اندر کھڑا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو چلانے کے لیے، اس کے اندر کنٹریبیوشن کے لیے ہمیں اسکل اور ٹیلنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ اس وقت دھڑا دھڑ ملک چھوڑ کے جا رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں ہم نے بھی بات بھی کی ہے کہ بہت زیادہ لوگ باہر جا رہے ہیں۔ اگر اسٹیٹسٹکلی دیکھا جائے تو 8 سے 10 لاکھ لوگوں نے 2023 کے مڈ تک ملک چھوڑا ہے، اور اس کے اندر اس سے بھی الارمنگ بات یہ ہے کہ 1 لاکھ کے قریب وہ لوگ ہیں جنہیں صحیح معنوں میں ہم برین کہتے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، اکاؤنٹنٹس، ریسرچرز، انہوں نے پاکستان چھوڑا ہے۔ تو اب یہ کہانی کہاں جا کے رکے گی، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو اتنا بھی آزاد نہیں رکھنا، ہم نے اس کو کنٹین کرنا ہے، لیکن طاقت کے ذریعے نہیں، ہم نے اس کو کنٹین کرنا ہے تو سازگار ماحول کے ذریعے، اچھا انکلوسیو انسٹیٹیوشنل فریم ورکس کے ذریعے کہ یہاں پہ ہنر کی قدر ہو اور وہ ہنر پھر ہمارے کام آئے۔